تین باتیں بزرگوں نے فرمائی ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے کہ جمعے کی آذان ثانی اس کا ترک بدعت ہے۔ اذان سنت ہے، جیسے غیر مقلدین نے اس کو ترک کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ اذان شروع ہوئی، اگرچہ یہ للدین ہے، فی الدین نہیں ہے۔ للدین اور فی الدین کا فرق ہوتا ہے، اس کو مصالح مرسلہ کہتی ہیں۔ فی الدین دین کے اندر اضافہ کرنا ہوتا ہے، للدین دین کے لیے۔ تو یہ آگے میں سمجھا دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شروع ہوئی اور اس پہ سب صحابہ کا اجماع ہوا۔ حضرت علی کے دور میں بھی رہی، حضرت عثمان کے دور میں بھی رہی، حضرت معاویہ کے دور میں بھی رہی، اور تمام ائمہ کا اس پہ اتفاق ہوا اور آج تک ہو رہی ہے۔ اس میں بدعت غیر مقلدین نے نکالی ہے کہ انہوں نے ایک اذان شروع کر دی ہے اور دو اذانیں چھوڑ دی ہے، جس پر پوری امت متفق ہے۔ ایک منٹ۔ نمبر دو یہ ہے کہ مسئلہ انہوں نے یہ کہا کہ خطبے تین ہیں اور سنتوں کا ٹائم۔ خطبے تین نہیں ہیں، یہ بھی غیر مقلدین کی جہالت ہے کہ انہوں نے ایک بدعت نکالی۔ ہمارے جو غیر مقلد حضرات ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتی ہیں، انہوں نے ایک بدعت نکالی ہوئی ہے، اور وہ بدعت یہ کہ اردو میں جمعے کا خطبہ دیتی ہیں۔ حالانکہ یہ خطبہ قائم مقام دو رکعتوں کے ہے، اور اردو اور غیر عربی میں خطبہ نبی کریم علیہ السلام سے بھی ثابت نہیں، صحابہ سے بھی ثابت نہیں۔ تو انہوں نے ایک خطبہ اردو یا پشتو میں کر دیا اور ایک عربی میں کر دیا، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کے زمانے میں، صحابہ کے دور میں کابل تک صحابہ پہنچے ہیں۔ آپ کے افغانستان کا کابل، روس کے علاقے فتح ہوئے اور ایران فتح ہوگی حضرت فاروق اعظم کے دور میں۔ وہاں فارسی لوگ تھے، ادھر پشتون تھے، لیکن کسی صحابی سے یہ نہیں ثابت کہ انہوں نے جمعے کا ایک خطبہ پشتو میں دیا ہو یا فارسی میں دیا ہو یا غیر عربی میں دیا ہو۔ تو یہ جو ہیں دونوں خطبے نبی کریم علیہ السلام عربی دیتے تھے، اور یہ دونوں ہم بھی عربی میں دیتے ہیں۔ رہ گئی پہلی تقریر، یہ خطبہ نہیں ہے، یہ تقریر خطبہ نہیں، اس کو خطبہ کہنا یہ غلط ہے۔ خطبے وہی ہیں جو عربی میں، اور وہ دو ہیں اور ان کے درمیان میں بیٹھنا ہے، اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ اور ہمارے جو اہل حدیث دوست ہیں، انہوں نے بدعت یہ نکالی کہ انہوں نے پہلی تقریر پشتو اور اردو میں شروع کر دی۔ ان سے پوچھو یہ جو پہلا ایک خطبہ عربی میں، ایک خطبہ تم پشتو اور اردو میں دیتے ہو، یہ صحابہ سے ثابت ہے یا نبی پاک سے ثابت ہے؟ بدعت خود کرتے ہو، الزام دوسروں کو دیتے ہو۔ باقی ان کو یہ بھی بتا دو اپنے غیر مقلدین حضرات کو کہ حضرت ابو ہریرہ سے جمعے میں پہلے حدیثیں سنانا ثابت بھی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ثابت کرنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی جمعے کا خطبہ نہیں ہوتا۔ خطبہ انہوں نے ایک عربی چھوڑ دیا، ایک خطبہ اذان صحابہ والی چھوڑ دی، ایک اذان، اور خطبہ ایک پشتو یا اردو میں کر دیا جو عربی میں تھا۔ تو تین بدعتوں کے خود مرتکب ہوئے اور دوسروں کو کہا بدعت۔ رہ گیا سنتوں کا ٹائم دینا، تو یہ بھی کوئی فی الدین مسئلہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے، یہ صرف سہولت ہوتی ہے کہ لوگ آ گئے ہیں، اب تقریر سن رہے ہیں، تو اس دوران خلل ہوتا ہے ان کے نماز پڑھنے میں، تو خطبہ سے پہلے ہم ٹائم دے دیتے ہیں کہ پڑھ لو، خطبہ بعد میں شروع ہوتا ہے، یہ دوران خطبہ نہیں۔ اب ایک مسئلہ ہے فی الدین اور للدین کا، شاید آپ کو سمجھ آئیے۔ بدعت کا تعلق ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، دین کے اندر اضافہ کرنا۔ ایک آدمی مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے، وہ فرش زمین پہ پڑھ رہا ہے، تب بھی ٹھیک ہے، مصلی پہ پڑھ رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، قالین پہ پڑھ رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی شیشوں والی مسجد میں پڑھ رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ اب کوئی کہے شیشوں والی مسجد میں تو آپ نے نہیں پڑھی،
قالین پہ تو آپ نے نہیں پڑھی، تو بھائی وہ نماز کی سہولت کی چیز ہے، وہ للدین ہے، فی الدین نہیں۔